السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 100 سے 14 تک کی آیات کا ترجمہ ایک دفعہ میں پھر کرتا ہوں۔ یہ بامحاورہ ترجمہ، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے، پھر دیکھیے کہ حکم کیا مل رہا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں نہ ہوں تو بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس کو رکھیں، ہم نے چلو بے شک لے آئیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ترجمہ کرنا ہے۔ ذالک انباء القرى نقصها علیک منها قائم وحصید۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض ابھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی۔ جو انبیاء پر ایمان لائے تھے ان کی فصل کھڑی ہے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کی فصل کٹ چکی۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ نہ دیا۔ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ فی الواقعہ اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے، المناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال تک نہ ہوگی، الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے۔ اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بس اے نبی ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے رہے ہیں، یہ بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔
اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے، بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کانٹ کسر کی جائے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور ان کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے یہ شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یقیناً ان سب حرکتوں سے باخبر ہے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، تابع معاک، پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، پھر سے کہہ رہا ہوں، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کچھ ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات کے گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یونس کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح کی قوم کا واقعہ، حضرت آل سمود کا واقعہ، یہ سارے واقعات بیان کر کے ان پہ جو عذاب آئے اس کی لمبی چوڑی ایک فہرست دینے کے بعد کہا ہے کہ جب لوگ طاقتور کی بات کو ماننے لگ جائیں، اور دیکھنا وہ جو لوگ جن کو خوشحال کر دیا گیا ہے، جن کو اقتدار دے دیا گیا ہے، ان کی طرف تم مائل نہ ہونا۔ اگر مائل ہو جاؤ گے، ظاہر ہے یہ خطاب جو ہے رسول اللہ کو جو کیا جا رہا ہے، دراصل رسول اللہ کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر ان کی طرف تم مائل ہو جاؤ گے تو پھر اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے لکھ دیا گیا۔ ہاں، اس سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو نماز کا قائم کرنا ہے، یہ تو اس وقت کے لیے کہا گیا جب یہ بھٹی پوری طرح تیز ہو چکی تھی، اور اس کے اندر کہیں خباب بن ارد، کہیں خبیب بن، وہ کہیں پر وہ حضرت بلال بن ربا، اور کہیں پر خود محمد رسول اللہ، اور کہیں پر وہ وادی طائف میں، اور کبھی وہ وادی بطھا کے اندر۔ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے؟ آل یاسر اور بے بسیوں کا عالم یہ کہ اس سے زیادہ رسول اللہ نہیں کہہ سکے کہ صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اور بس اس مجبوری کے، اتنی مقہوری کے عالم کے اندر بھی تم ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ یہ کام ایک مشکل کام ہے جو سونپا گیا ہے، اور اس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہیں کیا جائے۔ یہ مکہ کے اندر جب کہا جا رہا تھا تو اس وقت تو نمازیں بس یہی پڑھی جاتی تھیں، صبح، شام اور عشاء کی، اور بعد میں وہ پانچوں نمازوں فرض ہو گئی۔
معراج کے بعد، تو یہ جب فرض کر دی گئی 5 نمازیں، تو اب اس سے مراد وہ 5 نمازیں ہی. لیکن اس میں جو ترکیب استعمال کی گئی ہے بچنے کے لیے، وہ اقیم الصلاۃ ہے. اور ایک بات میں پہلے اس سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، اگر کسی بات کو سمجھ نہ ہو تو اس بارے میں پہلے قرآن حکیم کی ان آیات کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور وہ جن حالات میں نازل ہوئی ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ احادیث بھی اکٹھی کر لیتے ہیں جو اس حوالے سے وارد ہوتی ہیں، ان کے شان ورود کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں. پھر جا کے وہ پوری بات سمجھ آتی ہے. کہیں پر ایک بات کہی جاتی ہے، وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے کہی جا رہی تھی، اور جب آج کسی نے پڑھنا ہے تو ان سب کو اکٹھا کر کے وہ اپنے حالات کو سامنے رکھ کر دیکھے گا کہ آج مجھے کیا کرنا ہے، کس چیز کی میرے اندر کمی آ گئی ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تم نے مقابلہ کرنا ہے ظلم کا، وہ کفر کی آندھیوں کا جو مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے کسی مادی ضرورت کے تحت تم ان کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے. یہ تمہیں روحانی طور پر اندر سے مضبوط ہونا. اگر تم اندر سے مضبوط ہو گئے تو تمہاری وجہ سے تو کوئی تبدیلی نہیں آنی. تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ گے اور میری بات پر ثابت قدم ہو جاؤ گے پوری طور پر، تو میرا جو وعدہ ہے کہ پھر میں تمہاری مدد کو خود اتر آؤں گا. تو پھر تمہاری مدد کو میں آؤں گا، پھر یہ لوگ بدلیں گے، پھر لوگ تمہاری طرف مائل ہوں گے. وہ لوگوں کے دل جو میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں میں انگلیوں کو ہلا دوں گا، وہ تمہاری طرف پلٹ آئیں گے اور تمہاری باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے. اس کو دیکھنے کے لیے سورہ عنکبوت اس کی آیت نمبر 45 کو پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے. لا سکتے ہیں؟ چلیے سورہ آیت نمبر 45. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ہماری طرف سے جو کتاب تم پہ نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتے ہیں، ما تصنعون، جو تم کام کرتے ہیں. جو تم کام کر رہے ہو اللہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اردو کا کلمہ ہے صنعت و حرفت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. اتل ما اوحی الیک، اس میں پہلے جو کہا گیا وہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو یہاں پر کہا گیا. لیکن سورہ عنکبوت کے اندر نماز سے بھی پہلے کہا ہے جو تمہیں قرآن حکیم دیا جا رہا ہے، جو وحی کی جا رہی اس کی تلاوت. آج میں نے اس کو اس لیے شروع کیا ہے کہ یہاں پر آج میری ضرورت یہ ہے کہ میری امت اور امت کے بڑے لوگ بھی ٹرانسلیشن کہیں ہوئی ہو تو اس سے تو اوپر پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں. ابھی وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ قرآن حکیم کو پڑھا جا رہا ہو اور اس کو ڈائریکٹ اس کے معنی ان کے اندر اتر رہے. یہ تلاوت کرنے کے لیے کہا کہ تلاوت کرو اس طرح کہ وہ ڈائریکٹ تمہیں جس طرح آگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا تھا تمہیں بھی سمجھ آنا شروع ہو. اتلو ما اوحی الیک. اچھا، یہ جو تلاوت کو سمجھ کے کرنا ہے، اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے کہ کس طرح اس کا ترجمہ کرنا ہے، کس طرح اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہے، اس کے لیے وہ جو ہم نے آسان کورس بنایا ہے اس کے لیے آپ تو وہ دو نہیں کریں گے. آپ خود جا کے لوگوں کو جگہ جگہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں
کہیں 2 افراد کو، کہیں 4 افراد کو، کہیں 10 افراد کو، کہیں 100 افراد کو، جتنے اللہ نصیب کرے ان کو یہ پڑھانا نہیں شروع کریں گے تو اقیم الصلاۃ کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو تلاوت کو سیکھنا ہے کہ تلاوت کی جا رہی ہو اور نماز کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت کی جا رہی ہو اور وہ تمہیں سمجھ آتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تو بڑے بڑے، آپ اپنے گھر کی آج ہی جا کے پوچھ لیجئے، جو بڑے لوگ بھی ہیں، نخلا ہوا نترک من یفجرک، اس کا کیا معنی ہے؟ حالانکہ وتر کی نماز کے اندر کیا آپ پڑھتے نہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا معنی ہے؟ گھر کے بڑوں کو نہیں آتا تو بچوں کو کون پڑھائے گا؟ یاد رہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ تمہارے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ کی امت ہیں۔ اگر تم ان کو پڑھا کر اس طرح تیار نہیں کرو گے تو کل قیامت کے روز میرا اللہ تم سے حساب لے گا۔ وہ پوچھے گا تمہیں کیوں نہیں تمہیں ان کی تیاری کروائی؟ جس طرح خود مر رہے تھے اس طرح تم نے ان کو بھی مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کیسی محبت ہے تمہاری ان اولاد کے لیے، اور کیسی محبت ہے میرے لیے، اور کیسی محبت ہے تیری قرآن کے لیے، اور کیسی محبت ہے تیرے اللہ کے لیے، اور تیری کیا تیاری ہے یوم آخرت کے لیے۔ اور اگر کہیں کہ خاور بٹ یہ کام کر رہا ہے تو ہماری طرف سے ہو رہا ہے، تو انبیاء کے بعد ختم نبوت کا سلسلہ جب ہو گیا، محمد رسول اللہ کو جب خاتم النبیین کا ٹائٹل دے دیا گیا تو اس کے ساتھ اسی لمحے خاتم الامم کا ہمیں ٹائٹل دے دیا گیا ہے۔ جو ایمان لے آیا ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اپنے بارے میں دیکھیے کہ آپ ایمان لے آئیں اور پھر کتنی دیر سے، یہ فرض کفایہ تو نہیں ہے، یہ تو فرض عین ہو گیا۔ لوگوں میں سے یہ جو قیامت تک لوگ آنے یہ امت محمد ہے، ان میں سے وہ گروہ جو ایمان لے آئے اس کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ اب وہ دوسروں تک اللہ کے اس کلام کو پہنچائے۔ تلاوت تو کر لیتے ہیں آج خواتین بھی اور مرد بھی، مغرب کے بعد کر لیتے ہیں، فجر کے بعد کر لیتے ہیں، عصر کے بعد کر لیتے ہیں، موقع ملے تو اس وقت کر لیتے ہیں، لیکن کیا ان کو اس کے معنی اندر اتر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے مفاہیم ان کو اندر کے تار ان کے چھیڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے جذبات کو یوں اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ویسے بنا لیں جس طرح وہ چاہتے ہیں؟ مجھے اس لمحے اچانک ذہن میں بات آئی، ترکی زبان تو ہم نہیں جانتے، ارطغرل کا ڈرامہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، وہ ترکی میں اس کے نیچے لکھا ہوا آتا ہے تھوڑا سا، ڈبنگ بھی کوئی اس لیول کی نہیں ہوئی جس لیول کے وہ کلمات وہ کہتے ہیں۔ ہمیں چونکہ وہ اپیل کر گیا ہے، ایک ڈرامہ ایک آدمی کی لکھی ہوئی بات اپیل کر گئی ہے، تو ہم گھنٹے گھنٹے کا وہ ڈرامہ جو ایک قسط ہے جس کی سینکڑوں قسطیں ہیں، کیا اس میں سے مس کر رہے ہیں؟ کیا اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کاش ہمیں بھی ترکی زبان آتی ہوتی تو ان ڈائلاگس کو ڈائریکٹ سمجھتے؟ اور جن کو سمجھ آ رہی ہے کیا ان کے دلوں کے اندر ارتعاش پیدا نہیں ہو رہا؟ کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے؟ کبھی امت بننے کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا؟ اسلام کو غالب کرنے کا کیا جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ وہ ارطغرل کے ڈائلاگ کو سنتے ہوئے، حالانکہ وہ تو ایک بہت عمدہ ٹرانسلیشن نہیں ہے نیچے، لیکن اس کو بھی پڑھ کر آپ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، یار اتنا مقام بھی قرآن حکیم کو نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں ہے۔ اس مقام پہ تو اپنی امت کو لے کر آئیے۔ اپنے بچوں کو پہلے دن صرف خالی تلاوت نہ سکھائیے، تلاوت کے ساتھ ساتھ انہیں ترجمہ بھی سکھاتے جائیے، جتنی کہ وہ تلاوت کرنے کے اہل ہوتے جائیں اتنی بات ان کے اندر اترتی جائے، وہ کسی وقت ان کو کہیں کلک کر جائے گی اور ان کی زندگی کا دھارا بدل جائے گا۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جو اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے جذبات کا جس وقت اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اندر کی پوری قوتوں کو ساتھ شامل کر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن اللہ کی کتاب ایسی ہے جس کو یوں بیان کر دیا جاتا ہے جس طرح بس قانون کی ایک کتاب ہے اوپر سے پڑھ کر بتا دی گئی. نہیں لوگوں نہیں، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اسے دل کا وظیفہ بنانا ہے، اور یہ جب دل کا وظیفہ بن جاتا ہے تو اخلاق اور کردار کی قوت محرکہ بن جاتی ہے. یہی وہ کتاب ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عربوں کو کتاب سمجھ آتی تھی، وہ جب کتاب اللہ کو پڑھتے تھے تو میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا آپ کو کہ چھپ چھپ کر بھی قرآن حکیم کو پڑھایا جا رہا ہے. جب جن کے اندر یہ قرآن حکیم کی تلاوت ہونی شروع ہو گئی اور جب ان کو فہم ملنا شروع ہو گیا تو یہی لوگ تھے پھر جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی آخری قربانی دینے کو تیار ہو گئے. اور جب تک یہ موقع نہیں آتا تو کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب میں گفتگو کر رہا تو 60 منٹ ہو جاتے ہیں تو 61 منٹ میں آپ گھڑیاں دیکھتے ہیں کہ یار ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ وقت تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا تو ہے بھی نہیں. 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے. اپنے بچوں کا بھی وقت لیجئے، آغاز اپنے بچوں سے کر لیجئے، اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں سے کر لیجئے. بوڑھے امی ابو کو بھی عاقبت بنائیے اور انہیں بھی سمجھائیے، انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں اور ان کے ادب کا خیال کرتے ہوئے ان کو بھی اس سے آشنا کیجیے. پہلے تلاوت سکھانا ہے، تلاوت مفاہیم اندر اتارے. وہ جو ہے نا کہ جب قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہو تو جلدوں کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، لوگ کانپ اٹھتے ہیں. وہ جو قرآن کہتا ہے کہ جب پہاڑوں پہ کہا گیا کہ اس امانت کو قبول کر لو تو وہ کانپ اٹھے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس انسان نے اٹھایا ہے، اگر انسان نے اٹھا لیا ہے تو آج اس کو اپنے صحت کو پورا کرنا ہو، اور ہر عہد تو پوچھا جانا ہے. یہ عہد کر کے آپ آئے ہوئے ہیں کہ تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو آپ اس کے کلام کو سمجھ ہی نہیں رہے تو زندگی کیسے اس کے مطابق گزاریں گے؟ جب انسان تلاوت کو اللہ کا کلام سمجھ کے اپنے آپ کو غلام سمجھ کے اس کے مطابق کرتا ہے تو دل کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے بے حیائی کے قریب نہیں جانا. جی چاہتا ہے انسان ہونے کے ناطے اور اختیار ہونے کے ناطے کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہ اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے. جی چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں یا نہ کروں. کرنے کو جی چاہ رہا ہو تو جو قوت اندر سے ملے گی، اللہ کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا، تو آدمی کانپ اٹھے کہ نہیں، دل کہے کہ نہیں، جسم کے اعضاء کہیں کہ اللہ کا کہنا مانو، مت کسی اور کا کہنا مانو. تو نے سنا نہیں ہے محمد رسول اللہ نے کہا ہے کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس. اور یہ تلاوت کرنی ہے چپکے چپکے سرگوشی کے انداز میں بھی کرنی ہے اور باواز بلند بھی کرنی ہے. کچھ نمازیں جاری ہیں، کچھ نمازیں سری ہیں، ہر طرح کرنی ہے. یہ تلاوت ببانگے دوہل بھی کرنی ہے، یہ تلاوت چھپ چھپ کر اپنے اللہ سے راز و نیاز کی صورت میں بھی کرنی ہے. یہ راز و نیاز کیسے کر لیں گے جب آپ کو اس کے معنی نہ آتے ہو، جب اس کے مفاہیم سے آپ آشنا نہیں ہوں گے؟ تو اس تحریک کا دست و بازو بننا ہوگا آپ کو. یہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں؟ ہمیں 40 لوگ ہیں. آپ مکہ میں 40 نہیں ملے تھے، تقریباً 42 ہی ملے تھے لوگ، تو انقلاب برپا ہو گیا تھا. کیا آج میرا اللہ کمزور ہے کہ آپ 40-42 افراد کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں؟ 40 آپ ہیں، 2 ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 42 تو ہو گئے نا. آج آگے پڑھنے سے پہلے عہد کیجیے کہ ہم قرآن کی اس تحریک کا دست و بازو بنیں گے اور اس کو پھیلائیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ میرے کلام کو لوگوں تک لے جاؤ. اور یہاں پہ
جو علاقے کے اندر 3 4 5 6 اکٹھے ہوتے ہوں تو اس کے ایک ذمہ دار بنا لیجئے جو لوگوں سے پوچھے آج کتنی آیات پڑھائیں، آج کتنی آیات پڑھائیں، لوگوں نے کیا سوالات کی ہیں. اگر ان سوالوں کے جواب آپ نہ دے سکیں تو مجھ سے پوچھ لیجئے. مجھے نہیں پتا ہوگا کتاب اللہ سے میں پھر پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا، آپ کی رہنمائی کروں گا. لیکن یہ نہ کیجئے کہ آپ بس سن کے پھر اس قرآن حکیم کو بند کر کے اٹھ کر چلیں. یہ تیاری کا پہلا حصہ ہے، اور تیاری کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا. بلکہ میں کچھ حدیث کیوں نہ بیان کر دوں. جو لوگ قرآن حکیم کی خالی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے مفاہیم کے اندر اترتے نہیں ہیں، اور جو مفاہیم اور معانی ان کے اندر اترے نہ، جو دلوں کے وظیفہ نہ بن جائیں، جو دلوں کے اندر ارتعاش پیدا نہ کر سکیں، جو ان کے جذبات اور احساسات کے تاروں کو چھیڑ نہ سکیں، جو اس کے اندر آواز پیدا کرنے کی صلاحیت نہ کر سکیں، جو ان کے اعصاب کو اس کام کے لیے مجبور کریں جو اللہ چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اور اللہ کیا کہتے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نہ آگے بڑھیں، لیکن اتنا ہی آج پڑھ کر چلے جائیں. ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے اس چھوٹے سے عمل کے نتیجے میں اللہ اس قوم کی قسمت بدل دے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت دردناک، تم لوگ تصور نہیں کر سکتے، اتنے مظالم زندگی میں کبھی نہیں ہوئے تھے. جو آئندہ میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہ اس کے اوپر مرکوز ہو کے رہ گئے. ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ایک لفظ پڑھ لو گے تو 10 نیکیاں، الف لام میم 3 ہاں نیکیاں ملیں گی، لیکن یہاں دیکھ لو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ جو پڑھتے تھے وہ اگر الف لام میم کے معنی سمجھ ان کو دیے ہی نہیں گئے تھے تو ان کو مفاہیم کہاں سے ملتے، لیکن باقی کے مفاہیم تو وہ جانتے تھے نا. آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. یقرؤون القرآن، وہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں. قراء کا لفظ استعمال ہوا، یہاں تلا کا نہیں ہے، تلا کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جس طرح جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں اس کے اوپر اس کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے. یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. ولا یجاوزو، اور نہیں آگے بڑھتا، نہیں تجاوز کرتا، حناجرہم، ان کے گلوں سے. حنجرہ کہتے ہیں اس جگہ کو، اس سے وہ نیچے اترتا ہی نہیں. وہ پڑھتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ پڑھتے ہیں. یقرؤون القرآن، اسی قرآن کا لفظ الف لام لگا ہوا ہے، اسی قرآن کو وہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے حناجرہ سے، ان کے اس جگہ سے وہ نیچے نہیں اترتا. یہ جو بڑی ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس سے وہ نیچے نہیں اترتا، کیونکہ ووکل کارڈ یہاں سے لے کر اوپر تک وہ بولتے ہیں، بہت عمدہ تلاوت کرتے ہیں، لوگ جھومتے ہیں، وہ کمال کرتے ہیں، لوگ انہیں سبحان اللہ کے ڈونگرے بجاتے ہیں. مجھے پتا ہے ان ساری باتیں، میں ان کو غلط نہیں کہتا، لیکن جن کے مفاہیم ہی نہیں اترے وہ ان سے نیچے ان کے اترتے نہیں ہیں. یمرقون من الدین، وہ دین سے نکل جاتے ہیں. یمرقون، وہ دین سے نکل جاتے ہیں. مروق السہم، جس طرح کے تیر نکل جاتا ہے، سہم تیر کو کہتے ہیں، جس طرح تیر نکل جاتا ہے، من الرمیہ، وہ کمان سے جس طرح تیر نکل جاتا ہے اس طرح ان کے اندر سے دین نکل جاتا ہے. تم تلاوت بھی کرو، اللہ کہتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، اور دین اندر سے نکل جائے، کیا پلے رہ گئی. آپ کہیں گے میں نے تو پڑھا ہے، تو کیا میری یہ محنت بیکار گئی؟ جس نے قبول کرنا ہے ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بخاری کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، یہ ان کا فرمان ہے.
سرکار کے فرمان سے بڑھ کر بھی کوئی دانشور آپ کو مل سکتا ہے؟ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنا. یہ صرف بخاری میں نہیں آئی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، امام مسلم نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے، اور موطا ابن مالک کے اندر امام مالک نے بھی اس کو درج فرمایا. اگلا ذرا سنیے. ما آمنا نہیں ایمان لائے بالقرآنی قرآن پر، قرآن پر وہ ایمان نہیں لائے. من استحلّہ جس نے اپنے لیے حلال کر لیا، محارمہ اس کے محرم کو، جس کو اللہ نے قرآن میں نجائز قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، پھر اس کو وہ اپنے لیے حلال قرار دے دے. قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں جس نے اس کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا. ترمذی شریف میں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پڑھا نہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھا نہیں، اس کے معنی کو جانا نہیں. کل آپ نے دیکھا کہ وہ اشتہار دیا جا رہا ہے 3 مرلہ مکان کے اوپر، 5 مرلہ مکان کے اوپر مجھ سے بنوا لو، میں اپنے وعدے پورے کرنے لگا ہوں، تمہیں اتنا سود دینا پڑے گا، اتنا سود دینا پڑے گا، اتنا سود دینا پڑے گا. وہ سود کا کاروبار کے اندر سب کو اکٹھا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لالچ کیا دیا جا رہا ہے کہ تم مکان بنانے کے اہل نہیں ہو، تمہیں مکان بنا کر دے رہے ہیں ہم، تم اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ مل کر. اور دیکھیے کتنے لوگ مہنگے داموں وہ لیں گے اس کے فارم اور سود دے کر وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا جب وہ باقاعدہ محاذ کھول لیں گے اور مورچے بنا لیں گے، تو کیا میرا اللہ ان قوموں کی طرح پھر ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا؟ سوچیے ذرا اس بات پر. کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم نے اللہ کے دین کا نفاذ کر رکھا ہے؟ ہم تو دن بدن اللہ ہی کی مخالفت کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے بارے میں چھوٹے سے جملے کے اندر ایک بڑی بات کہہ دی. یہ قرآن پڑھیے، خوبصورت آوازوں میں پڑھیے، ان کے مقابلے کروائیے. کتنی شرم کی بات ہے کہ گویوں کی طرح اس کی لے کو دیکھا جاتا ہے کہ لے کیسی ہے. مطلوب یہ ہے کہ جو کلمات ہیں ان کلمات کا حق ادا کر دو. تو ہم بچوں سے نعت کا معاملہ ہو، ہمارے تلاوت کا معاملہ ہو، تو آواز کی خوبصورتی اس کی لے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ فنان بنا ہوا ہے، اس فن کے مطابق کرتا ہے جو فنکاروں نے بنا دیا. نبی محترم مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جن سے سچی بات کوئی کہہ نہیں سکتا، وہ فرماتے ہیں القرآن حجت لک. اگر قرآن حکیم کو سمجھ کر مفاہیم کے ساتھ تم نے پڑھا ہے، یہ تمہارے حق میں حجت بن جائے گا. قیامت کے روز بھی اور دنیا کے اندر بھی کوئی کام کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے قرآن حکیم کے فلاں حکم کے تحت کیا ہے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. آخرت کے اندر بھی وہ آپ کی ڈھال بن جائے گا، آپ کا سفارشی بن جائے گا، آپ کے لیے حجت بن جائے گا، آپ کے لیے دلیل بن جائے گا، آپ کے لیے سلطان بن جائے گا، یا آپ کے فائدے کے باعث بنے گا، آپ کے لیے ڈھال کا کام کرے گا. اور فرمایا او حجت علیک، یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. اس نے اللہ مجھے پڑھا بھی لیکن میرے اوپر عمل نہیں کیا. اللہ اس نے پڑھا بھی، اس نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اس کے اندر میرے اندر کیا کہا جا رہا ہے، تیرا پیغام کیا ہے. یا اللہ اس نے جان لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. پڑھ لیا کہ
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ ہونا انہوں نے پڑھ لیا تھا، پھر بھی یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ بن کے میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے. وہ سچ ثابت ہو گیا، دین کے اندر سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے. پتہ نہیں میں رو سکتا ہوں، بات سمجھانے کا تو ہے نہیں. رب سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دلوں میں اس بات کو ڈال دے، صرف پڑھ کر رسمن اٹھ نہ جائیں، یہ آپ کے اندر آگ لگا دے، یہ آپ کے جذبات اور احساسات کے اندر ایک سانس بجا دے، آپ اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا، تو مغلوب ہونے کے لیے کب آیا تھا؟ اور آپ کے جیتے جی اپنے ہی ملک کے اندر 98% لوگوں کلمہ پڑھنے والوں کے اندر آج مغلوب ہو کے رہ گیا. اللہ اکبر. دوسری بات، جب یہ پڑھ لیں گے، چونکہ قرآن حکیم کے اندر نماز کے اندر آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا ہے، اس تلاوت کے اندر معنی اور مفاہیم نہ ہوں گے تو نماز جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں، آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور نماز کو تو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قائم کرنے کے بارے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جتنے ہم عمل کرتے ہیں ان کو بھی عمل کی دنیا میں قائم کرنا ہے، اور جتنے ہم کلمات اللہ سے کہتے ہیں اس کے دربار میں کھڑے ہو کر وعدے اور عہد کرتے ہیں ان کو بھی قائم کرنا. اگر کہا ہے وضو کیا ہے تو ہاتھوں کو کچھ نہیں لگا ہوتا، وہ مٹی لگی بھی ہو تو اسلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ پانی نہ ہو تو مٹی کے اوپر ہی ہم نے مسح کرنا ہے. یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تو نے یہ ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، میں کوئی کام ان ہاتھوں سے تیری مرضی تیری منشا کے مطابق نہیں کروں گا. جس طرح یہ تلاوت میں نے کی ہے کہ جو تو حکم دے گا ان کاموں سے وہ کروں گا، اور جن کاموں سے تو منع کرے گا اس سے میں باز آ جاؤں گا. اللہ نے بے حیائی کا حکم دیا. یہ ہاتھ کسی وقت تنہائی میں اکیلے پن کے اندر کوئی بے حیائی کرنے لگے تو اس سے وضو کرنے کے وقت جب یہ عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد یہ عہد کرتا ہوں کہ بے حیائی کا یہ کام نہیں کریں گے ہاتھ میرے، تو پھر کس طرح بے حیائی کے کام کر لیں؟ کم نہیں تو لیں گے. کتنا بے حیا ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے بھی کم توڑ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور ملاوٹ کر رہا ہے. کیا عظیم تھے وہ لوگ کہ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا پانی ملا لو دودھ کے اندر، 4 پیسے بڑھ جائیں گے، تیرے کام آئیں گے. بیٹی کہتی ہے اماں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے. تو کیا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے اپنے حوالے سے کم منع کیا ہے ماں، اس نے تو اللہ کے حوالے سے کیا اور اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ حیا کرنا. آپ جا رہے ہیں خوبصورت عورت جس نے بے حیا ہو گئی ہے، اخلاق باختہ ہو گئی ہے، کھلا منہ جسم کے حصے ننگے کر کے باہر چل رہی ہے، تمہارے اندر اللہ نے اس عورت کے لیے چاشنی رکھی ہے، تمہاری آنکھیں اٹھ گئی ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ اچانک اٹھ گئی ہیں تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں.
اب دوبارہ تم نے اٹھائیں، ایک نظر معاف تھی، اگر آپ اٹھائیں تو تمہاری آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ایسے شخص کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں ڈال کے اس کی آنکھیں نکال۔ کوئی حیا ہے رسول اللہ کی؟ کوئی حیا ہے اللہ کی؟ مجھے میں بار بار نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں، اور نوجوانوں کو تو بیماری لگتی ہے، بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ بیماری لگ گئی ہے، اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ جناب میرے اوپر کس نے شک کرنا ہے، میں تو دادا جان ہوں، میں تو نانا جان ہوں، یہ بچی تو میری بچیوں کی عمر کی ہو گئی ہے، شیطان یہی تو حملے کر رہا ہے۔ یہ پورے ایمان اور یہ یقین کے ساتھ تلاوت کی ہو قرآن حکیم کی نماز کے اندر، پھر ایسا ہوگا۔ نماز کے اندر کلی کی ہے، وضو کے لیے کلی کی ہے، تو کلی کرتے ہوئے نماز کو قائم کرنا ہے نا، تو اس کے اندر تیاری کی ہے، اپنے کلی کی ہے، کلی کر کے کچھ نہیں تھا، منہ تو ہوتا ہی پاک ہے، محمد رسول اللہ کہہ چکے، پھر بھی ان کے ابتدا کے اندر ہم 3 دفعہ کلیاں کرتے ہیں، ایک دفعہ بھی کر لیتے تو کافی تھا، وضو ہو جاتا، لیکن ہم 3 دفعہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا کیا، تو گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پہلے جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، کہ اس منہ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، اس منہ نے کوئی غیبت کی ہے، اس منہ نے کسی کو گالی دی ہے، اس منہ نے ایسا جملہ کہا ہے جس کے کسی کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، اللہ وہ پہلے ہو گیا، میں اس کو پاک کرتا ہوں، اب نہیں کروں۔ مسا کیا ہے، منہ دھویا ہے، اب بے حیائی کے ساتھ کسی کے سامنے یوں نہیں جائیں۔ مسا کیا ہے دماغ کے اندر، اب میں اپنے وہ رشتہ دار جو کہ قریبی رشتہ دار ہیں، چچا تایا ماموں پھپھو، یہ عزیز اور ان کے بچے، ان کو شریکہ برادری نہیں کہوں گا، یہ ہندوؤں نے کہا تھا، اللہ تو نے کہا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر میں نے تلاوت کرتے ہوئے پڑھ لیا ہے کہ یہ تو رحم کے رشتے ہیں، اور ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ جو تم سے ٹوٹتے ہیں ان سے جڑو، یہ جڑنے کا حکم اللہ آپ نے قرآن میں دیا ہے، میں جڑوں گا، تو پھر شریکہ برادری کہہ کے کسی کے خلاف کوئی کام کر سکتا؟ پاؤں دھوئے ہیں تو پھر پاؤں کے ساتھ کوئی اسی برائی کے اڈے کی طرف جا سکتے ہیں، برائی کے کام کی طرف جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کا ہے تو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا مان سکتے ہیں، جبکہ اس نماز کو قائم کرنا اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ آپ مسجد جاتے ہیں تو منظم ہو کے جاتے ہیں، آگے امام کھڑا ہوتا ہے، پیچھے صف بندی ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر ایک دوسرے لائنوں کو سیدھا کر لو، کہ لائنوں کا سیدھ نہیں ہوگا تو دلوں میں ٹیڑھ آ جائے گا۔ حالانکہ لائنوں کے سیدھے ہونے سے اور دلوں کے ٹیڑھ کا آپس میں کیا تعلق، لیکن اندر کے معاملات جو جانتا ہے کہ اس سے اندر کتنی بڑی کاریگری ہو جاتی ہے، کتنی بڑی قوت مل جاتی ہے، اندر کا انجینئر بتا رہا ہے خود کہ اس سے تمہیں طاقت نصیب ہوگی، اور وہ طاقت جو وقت کے فرعونوں، شدادوں اور حامانوں کے مقابلے پر تمہیں کھڑا کر کے رکھ دے گی، وقت کے ابو جہلوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا تمہیں یارہ دے گی، تم ان سے خوف نہیں کھاؤ گے، ان کی طرف جھکو گے نہیں۔ لائنیں سیدھی، کوئی ٹیڑھ نہیں آئے گا، لائنیں سیدھی کرنی ہے، اس کو قائم کرنا۔ تو کیا ہم نے عمل کی دنیا میں کیا اپنے آپ کو منظم کیا؟ جب ہم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، قرآن کو ارشاد کا کام کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کا کام کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنا ذرا محاسبہ کیجئے کہ کہیں پر اپنا ہم نے امیر بنایا کسی کو، مانا کہ یہ میرا امیر ہے، میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے آج سے منظم ہو کر اس کام کو کروں گا اور اپنی رپورٹ دوں گا انہیں، جو کام کر بھی رہا ہے وہ بھی رپورٹ نہیں دیتا، تو اس نے امیر مانا ہی نہیں ہے کسی کو۔
اپنا کسی کو امیر مان لیجئے، وہ آپ سے رپورٹ لے اور آپ اس کو رپورٹ دیں۔ محمد رسول اللہ اس ایمرجنسی کے اندر بھی جب حالات بڑے خراب تھے تو کیا رپورٹ نہیں لیتے تھے؟ باقی اہم ترین معاملات کے اندر تو موقع کی مناسبت سے ان سے رپورٹیں لی ہیں، لیکن یہ جو اساتذہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے مغرب سے عشاء تک، صرف ان کے لیے وقت مقرر رہا ہے، مکہ ہو یا مدینہ، دونوں جگہوں پر آپ ان سے ملاقات کرتے اور ان سے رپورٹ لیتے اور ان کو ہدایات دیتے تاکہ اس کام کو پھیلایا جائے۔ جب تک یہ کام نہیں پھیلایا جائے گا، وہ جو نماز کے اندر دین کو قائم کرنے والی بات تھی وہ نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا ہو جائے، یہ دیکھیے نماز کے بارے میں بھی چند باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان کو بھی سن لیجیے۔ یہ اٹھک بیٹھک مت کیجیے، قائم کرنے کے لیے اگر نماز پڑھنے کا تو حکم ہے ہی نہیں۔ وہ جو نماز پڑھنے کا حکم آیا بھی ہے وہ تو معراج کے موقع پہ واپسی پر، وہ دل کی تسلی کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرا دیا گیا، اس وقت کہا اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے، اب نوافل ادا کرو شکرانے کی۔ وہ نوافل نبی سنیے، من لم تنہاہو جس کو منع نہ کر دے، صلاتہ اس کی نماز، عن الفحشاء والمنکر بے حیائی سے اور منکر کاموں سے، فلا صلاۃ لہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ چاہتا ہوں، آپ کو تو نماز کے معنی نہیں آتے تو کیسی نماز پڑھ لی آپ نے؟ اور جس کو معنی آتے بھی ہیں وہ فحاشی اور منکر میں پھر ویسے پھر ملوث کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ تو کہتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس کو حضرت عمران بن حسین نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک اور سنیے، لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، اس کی نماز ہے ہی نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی۔ نماز کے اندر جتنی حرکتیں کی ہیں، وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک، اذان سے لے کر دعا تک، وہ جتنے اس نے زبانی کلمات کہے ہیں، اللہ سے عہد کیے ہیں، اللہ سے وعدے کیے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کیا ہے، اللہ سے میثاق باندھا ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑا ہے، کیا وہ اعمال کیے ہیں، وہ جتنی باتیں کہی ہیں عمل کی دنیا میں وہ اس کی اطاعت نہ کرنے لگ جائے، اس کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ لا صلاۃ نہیں ہے نماز کوئی اس کی، لمن اس کے لیے لم یطع الصلاۃ جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا۔ دونوں حوالوں سے، وَاطَاعَتُ الصَّلَاةِ اور جو نماز کی اطاعت ہے، اطاعت الصلاۃ نماز کی اطاعت جو ہے وہ یہ ہے، ان تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ تمہیں وہ برائی سے اور بے حیائی سے روک دے۔ اگر تمہیں یہ نمازیں بے حیائی سے اور منکر سے نہیں روکتی، تمہاری نماز نہیں ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو کس کو جا کے اپنی دلیلیں دوں گے؟ میں کہتا ہوں کہ نماز کے معنی مجھ سے سیکھ لیں، کیوں نہیں سیکھنے آپ؟ جو سیکھتا ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے اندر لڑائی ہوتی ہے، اس سے تو مجھے فلاں چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے تو فلاں چیزیں مجھے کرنا پڑیں گی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہ سنوں گا نہ میرے اللہ کو کہہ سکوں گا کہ اللہ مجھے پتا تھا، اس کے باوجود میں نے ان کا آپ کا کہنا نہیں مانا، تو گویا وہ مرغ ہے، وہ جو آنکھیں بند کر لے اگر شتر مرغ، تو کیا بلا ٹل جائے گی؟ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات نے ہمیں بتائی۔
کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ طویل القرآن۔ آج کے علماء کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ ہم ان کی بات کو مان لیں؟ اور وہ ہستی جن کو رسول اللہ کہیں کہ عبداللہ ابن مسعود آج ہمیں قرآن کہا، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، میری کیا ہستی کہ آپ کو سنوں؟ نہیں، آج تم سے سننے کو جی چاہتا۔ اور کہا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لے۔ یہ انہوں نے بات بتائی۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے استاد محترم، جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں، ان کے امام فرماتے ہیں جو شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز نے اسے فحشاء اور منکر سے کہاں تک باز رکھا ہے۔ اگر نماز کے روکنے سے وہ برائیاں کرنے سے رک گیا ہے تو اس کی نماز قبول ہوئی ہے، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اور وہ دوسری بات جو کہا ہے وہ ذکر اللہ اکبر، وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑا ہے۔ کہیں ٹائم جایا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ٹائم کتنے منٹ ہے؟ نہیں، یہ مکمل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، میں شاید اگلی دفعہ بھی اسی آیت سے آپ سے خطاب کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ رونا آپ کے کسی کام آئے اور امت کی نیا پھر سے جن بھنوروں میں پھنسی ہیں ان سے نکل آئے۔ مجھے پتہ ہے کہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، نام نہاد دانشور ہوں جن کے آپ عالم پڑھتے ہیں، وہ آپ کو ایک ڈگر پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف کھینچ کے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر میں پورے درد کے ساتھ آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آج رات کو جب آپ اکیلے ہوں، آپ کے پاس آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، میرے ان باتوں کو ریکال کیجئے۔ اگر تو آپ ان کے مطابق ہی آلریڈی عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور 2 رکعت پڑھیے نوافل شکرانے کی۔ کہیں غرور اور تکبر جو شیطان کا حربہ ہے، کہیں وہ آپ کو نہ پکڑ لے، اور خدا نہ خواستہ جواب آئے کہ نہیں ابھی تک تو میں اسراء پہ نہیں، تو ندامت کے 2 آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور عہد کر لیجئے کہ آئندہ زندگی کتاب اللہ کو سمجھنے اور سمجھانے میں اور نماز کے اندر اس کی تلاوت کر کے اس کو قائم کرنے میں لگا دوں گا۔ پوری نماز مجھے انسانوں سے بھی بے حیا نہ کرے اور اللہ اس کے رسول کے سامنے بھی بے حیا نہ کرے۔ منکر کے کاموں سے مجھے حیا آئے، میں ان کاموں کی طرف بڑھوں ہی نہ، میرا دل ہی اس کا انکار کر دے۔ پھر میں پڑھتا ہوں وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جس کو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ کہوں گا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ بات کریں گے۔ لیکن آپ رات اپنے بارے میں کچھ فیصلے کریں گے۔ یہ جب 2 قطرے آنسوں کے بہائیں گے، جب یہ اللہ کے میزان میں سب سے قیمتی ہے، کون جانے جب آپ اپنے آنسو پوچھنے لگے تو اللہ عمر بھر کے گناہ کو پوچھ کر لے، میرے ہی نہیں میری امت کے پوچھ کر۔ آج اس عمل کو کر گزرے اور
سجدے سے تب اٹھیے جب کوئی فیصلے کر لیں. اگر یہ فیصلے نہیں کرنے تو پھر یہ ساری پریکٹس بیکار. پھر اس بارے میں سوچیے کہ اللہ کو جا کے کیا جواب دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.